نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی تم پر اتنی زیادہ نعمتیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائیں، سمجھ بوجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں دل عطا فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لوگوں اس دن کو میں نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ، کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، رات کو تمہارے لیے سکون کا اور آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو آرام مل جانا، سونے کی اچھی نیند مل جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر جس بندے کو نیند نہیں آتی اس بندے کو نیند والی نعمت کی قدر ہے۔ اسی طرح جو بندہ سماعت سے محروم ہے وہ بندہ جانتا ہے کہ کان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جو بندہ آنکھ سے دیکھ نہیں پاتا، جو نابینا آدمی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ لیکن اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں عطا کی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے کانوں کا ذکر کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ لوگوں اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے۔ بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، لیکن کسی بھی نعمت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اللہ نے تم پر احسان کر کے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ لیکن ایک نعمت اتنی عظیم تھی، اتنی بلند مقام و مرتبے والی نعمت تھی، اتنی زبردست قسم کی نعمت تھی کہ اس نعمت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کر کے تمہیں یہ نعمت عطا کی۔ اندازہ کیجئے اتنی بڑی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن وہ نعمت کس قدر رفعت و بلندی والی ہوگی، وہ نعمت کس قدر عظیم ہوگی، وہ نعمت کس قدر بلند مقام والی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہاں کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا۔ آئیے قرآن مجید پر توجہ فرمائیے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کرتے ہوئے تم ہی میں سے ایک بندے کو اپنا نبی بنا لیا، تم ہی میں سے ایک بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اللہ کا نبی تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ اللہ کا نبی تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، فرمایا اس میرے نبی کی آمد سے پہلے، اس میرے نبی کی بعثت سے پہلے، اس میرے نبی کے نبی مبعوث ہونے سے پہلے تم واضح گمراہی میں تھے، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، تم سود اور رشوتیں کھانے والے تھے، تم زنا اور بدکاریاں کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا نبی تمہارے اندر مبعوث کیا، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو
को भेजकर तुम पर एहसान फरमा दिया। उस नबी ने आकर तुम्हें बतलाया, लोगों अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं करना, ये बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। उस नबी ने तुम्हें अकीदा तौहीद की तालीम सिखाई। उस नबी ने तुम्हें रिश्वत से रोका, सूद से रोका, जुए से रोका। उस नबी ने तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम दी और तुम्हें शिरक और बिदआत से दूर करने की कोशिश की। हजरात जरा तवज्जो फरमाइए, ये इतनी अजीम नेमत थी, इतनी गिरां कदर नेमत थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। आइए मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का एक पहलू आपके सामने बयान करूं। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर शान से नवाजा, किस कदर अजमत अता फरमाई, किस कदर मुकाम अता फरमाया। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। फरमाया जब आलमे अरवा था, जब अल्लाह ताला ने अंबिया की रूहों को जमा किया, जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अभी बनाया ही नहीं था, ये दुनिया अभी वजूद में नहीं आई थी, आलमे अरवा में अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की रूहों को जमा किया और उनसे एक वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ऐ मेरे अंबिया की जमात, है मेरे अंबिया के गिरोह, मैं तुम्हें किताबें भी दूंगा, तुम्हें रिसालतें भी दूंगा, तुम्हें अंबिया भी बनाऊंगा, दुनिया में रहते हुए रिसालतों से सरफराज फरमाऊंगा। लेकिन मेरे साथ एक वादा कर लो, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, तुम्हारी नबूवतें चल रही हो, तुम्हारी रिसालतों के सिक्के चल रहे हो, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर मेरा एक आखिरी नबी आ जाए, वो मेरा आखिरी नबी आकर तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे कि तुम्हारी किताबें आसमान से नाज़िल शुदा सच्ची किताबें हैं। लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्ना। ऐ अंबिया की जमात मेरे साथ वादा कर लो कि तुम जरूर भी जरूर उस पर ईमान भी लाओगे और उसकी ताईद व नुसरत के लिए भी निकलोगे। क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री। अंबिया की जमात जरा बताओ तो सही, क्या तुमने मेरे साथ ये इकरार कर लिया, क्या तुमने मैं अल्लाह के साथ इस वादे को कर लिया है? क़ालू अक़ररना। तमाम अंबिया की जमात यकजुबा हो के बोली, हाँ या अल्लाह, हमने तेरे साथ इस बात का वादा कर लिया है कि हमारी नबूवतें चल रही हों, हमारी रिसालतें चल रही हों, जब तेरा आखिरी नबी आ जाएगा हमारी नबूवतें नहीं चलेंगी, हमारी रिसालतें नहीं चलेंगी, बल्कि हम तेरे उस नबी पर ईमान भी लाएंगे और उसकी ताईद व नुसरत के लिए भी निकलेंगे। अंदाजा कीजिए कि किस कदर शान अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि जब अभी इस दुनिया कायनात को अल्लाह ताला ने वजूद में नहीं लाया था, जब ये दुनिया कायनात बनी नहीं थी, तब ही अल्लाह ताला ने आलमे अरवा में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, अजमत और आपके मुकाम को वाज़े किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का एक और पहलू, हजरत गिरामी आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस कदर शान अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने ये शान जो मैं पहलू आपके सामने बयान करने लगा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुराक देकर भेजा, जाओ मेरे नबी को लेकर आओ। और बुराक पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम को बिठाया और पहले मस्जिद अक्सा लेकर गए और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की सैर करवाई, और हजरत गिरामी वहाँ नमाज वाला तोहफा मिला। और फिर जब मस्जिद अक्सा में लेकर गए तो मस्जिद अक्सा में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से तमाम अंबिया की जमात को वहाँ जमा कर दिया
اور پھر جب امامت کی باری آئی، جب نماز پڑھانے کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ سارے انبیاء کرام پیچھے جمع تھے اور حضور علیہ السلام نے امامت کروائی۔ آقا علیہ السلام تمام انبیاء کے امام بن گئے۔ اور حضرات گرامی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے پہلو ہیں۔ میں آج دو تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، آقا علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام حاصل کرنے کے باوجود اپنی امت سے بڑے پیار کرنے والے، آج دنیا میں اگر کسی کو کوئی رتبہ مل جائے، کسی کو کوئی مقام مل جائے، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، وہ دوسروں کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، اس میں غرور آ جاتا ہے، اس میں تکبر آ جاتا ہے، اس میں انا آ جاتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام اتنا بلند مقام ملا، اتنی شان ملی، اتنی عظمت ملی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑا پیار کرنے والے، اپنی امت سے بڑی محبت کرنے والے، اپنی امت سے بڑی شفقت کرنے والے، اپنی امت کے ساتھ بڑا رحم کرنے والے، حضور علیہ السلام کو مسواک کرنا بڑا پسند تھا۔ اور مسواک کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت پر تنگی محسوس نہ کرتا، تو میں اپنی امت کو حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بڑا پسند تھا اور چاہتے بھی تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اپنی امت کو حکم دے دوں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو، لیکن آقا نے حکم اس وجہ سے نہیں دیا، آقا کو اپنی امت سے پیار بڑا تھا، آقا کو اپنی امت سے محبت بڑی تھی۔ فرمایا میں اپنی امت کو تنگی میں، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور حضرات گرامی، یہی معراج کے موقع کی میں بات کر رہا تھا۔ معراج کے موقع پر جب حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پر گئے ہیں، تو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نماز کا تحفہ ملا ہے، اور آپ نے سارا واقعہ سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حضور علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان امتک لا تطیق، کہ آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے۔ حضور علیہ السلام جاتے گئے اللہ کے پاس، اور ایک روایت کے مطابق 10 نمازیں اور آخری دفعہ 5 نمازیں کم ہوئیں، دوسری روایت کے مطابق کہ 5 نمازیں کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں، انہوں نے بڑا پیارا نقطہ لکھا، انہوں نے بڑا پیارا پوائنٹ لکھا۔ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کمال قسم کی عبادت کرنے والے تھے۔ آقا علیہ السلام اللہ کی عبادت کے جذبے سے بہت زیادہ سرشار تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ نہ بولتے ان امتک لا تطیق، کہ حضور آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی، تو فرمایا کہ اور کوئی بھی دلیل موسیٰ علیہ السلام دے دیتے تو حضور علیہ السلام کبھی بھی اللہ کے پاس نمازیں کم کروانے کے لیے نہ جاتے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے پیار اتنا تھا، آپ اپنی امت کے لیے رحم دل اتنے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے ان امتک لا تطیق، کہ آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس نمازیں کم کروانے کے لیے چلے گئے۔ تو یعنی حضور علیہ السلام کتنے رحم دل ہیں، اپنی امت کے ساتھ کتنی شفقت کرنے والے ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اپنی امت کی مشقت کو دیکھ کے حضور علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، نمازیں کم کرواتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا
جائیے اللہ کے پاس، 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ کہا اب مجھے اللہ سے حیا آنے لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا، کہا میرے نبی آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، میں ثواب 50 کا ہی عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ مالی لحاظ سے کمزور تھے اور شادی قریب تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدد کے نام پر ان کو کوئی پیسے دے دیتے، کوئی سواری دے دیتے، تو شاید یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، شاید کہ سیلف رسپیکٹ کا مسئلہ تھا، کہ شاید میرا دیوانہ اور پروانہ، میرا پیارا صحابی محسوس نہ کر جائے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے کمزور سمجھتے ہوئے میری مدد کی ہے، میرے لیے سواری مہیا کر دی ہے، مجھے پیسے دے دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام کیسے نفس شناس آدمی تھے، کیسے ماہر نفسیات تھے۔ حضور علیہ السلام نے سوچا مدد بھی کر دوں، میرے صحابی کو محسوس بھی نہ ہو۔ غزوے سے واپسی پر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھک گیا، اونٹ بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی، اونٹ تیز دوڑنے لگ گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، جابر ایسا کر، یہ اونٹ آہستہ چل رہا تھا، میں نے ضرب لگائی، برکت کی دعا کی، یہ تیز چلنے لگ گیا ہے، ایسا کر ایک اونٹیے میں مجھے بیچ دے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو ایک اونٹیے کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں یہ اونٹ فروخت کر دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ گھر پہنچنے تک اس پر سواری میں کروں گا، وہاں جب مدینے میں ہم واپس پہنچیں گے حضور آپ مجھے ایک اونٹیا دے دینا، میں اونٹ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جب وہاں مدینے میں پہنچے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور علیہ السلام سے، یہ لیجئے اونٹ اپنے حوالے کر لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خذ جمالک ودراہمک فہو لک، فرمایا اونٹ بھی لے لو، یہ جو درہم تیرے ساتھ بات ہوئی ہے یہ درہم بھی لے لو، یہ درہم بھی تیرے ہیں، یہ اونٹ بھی تیرا ہے۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیار کیا اپنی امت والوں کے ساتھ کہ اگلے کی عزت نفس کا بھی خیال کیا اور پھر اس کے ساتھ پیار اور محبت بھی کی، اور پھر ایسے انداز سے اپنے امتی کے ساتھ مدد کی کہ اس کو محسوس بھی نہ ہونے دیا، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے دی۔ اور حضرات یہیں تک بس نہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا، کہنے لگے کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یتتبع الدباء، حضور علیہ السلام کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، حالانکہ اس سالن میں گوشت بھی تھا، گوشت میں کدو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر کر کے کیوں کھا رہے ہیں؟ مجھے جواب دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا پسند تھا۔ آپ روایات پڑھ کے دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، حضور علیہ السلام کو بکرے کی دستی کا گوشت بڑا ہی پسند تھا، بکرے کی چانپ کا گوشت بڑا ہی پسند تھا۔ بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعوت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے، فرفع الیہ الذراع، دستی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، وکانت توجب، آپ کو یہ گوشت بڑا پسند تھا، فنحس منها نحسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو نوالا بنا بنا کر کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا پسند تھا، لیکن آخر کیا بات ہے، یہاں کدو میں گوشت ڈال کر اس نے دعوت کیا، آپ کدو کیوں کھا رہے ہیں، گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ اس حوالے سے علماء نے ایک بڑا پوائنٹ بیان کیا ہے کہ دراصل حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے یہ دیوانے اور پروانے، میرے یہ صحابہ کرام گوشت کھا لیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھا لیتا ہوں، اس لیے حضور علیہ السلام نے کدو کھائے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر ٹائم پر اپنے امتیوں کا خیال کیا، اپنے صحابہ کرام کا خیال کیا، اپنے صحابہ کے ساتھ شفقت کی، اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کی،
اور یہیں تک بس نہیں، آج تو کسی بندے کو عہدہ مل جائے، کسی بندے کو مقام اور رتبہ مل جائے، دنیا کی کوئی نمبرداری مل جائے، تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے یہ عام لوگ ہیں، یہ نمبردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ ایم پی اے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ ملک کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن صحابہ کرام بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، آنے والا سمجھ نہ پاتا، اس کو پتہ نہ چلتا ان میں سے صحابی کون ہے اور نبی کون ہے۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عاجزی اور انکساری ہے، اور پھر کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام اپنی امت سے پیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت کرنے والے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو حج ہے کیا یہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس سوال کا جواب نہ دیتے کہ جس سوال کا جواب دینے کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا کہ شاید میری امت پر تنگی نہ ہو جائے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری بار اس نے دوبارہ پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ حج کیا کرو، تو کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اس نے دوبارہ پوچھا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جتنی بات میں تمہیں کہہ دوں اتنی بات سمجھ لیا کرو۔ فرمایا لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے، لواجبت، ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا، ولا مستطعتم، اور تمہیں اس بات کی طاقت نہ ہوتی کہ تم ہر سال جا کے حج کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ دو دفعہ آپ خاموش رہے ہیں، اس وجہ سے خاموش رہے کہیں میری امت پر مشقت نہ ہو جائے، کہیں میری امت پر تنگی نہ ہو جائے۔ اور تیسری مرتبہ جب صحابی نے سوال کیا تو آپ نے پوائنٹ کی ایک بات بتا دی کہ میرے صحابہ جتنی بات میں تمہیں کہہ دیا کروں اتنی بات پر عمل کیا کرو اور زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے ایک پوائنٹ سمجھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، اخلاق کا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو ہمارے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، کوئی بندہ ایک دفعہ غصے سے ہماری طرف دیکھ لے اور ہماری انا جاگ پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری طرف غصے سے دیکھ کر جائے کہاں، یہ ہوتا کون ہے کہ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا؟ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور کفار مکہ نے 100 اونٹ کا اعلان کر دیا کہ جو بندہ آقا اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے یہ نکلے، کہتے میں نے سوچا آج بڑا پیارا موقع ہے اور میرے سامنے حضور اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے ہیں، میں جاتا ہوں ان کو لے کر آتا ہوں اور کفار سے 100 اونٹ انعام وصول کر لیتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے ایک اور بندہ، اس نے بھی اعلان سنا 100 اونٹ ہوگا، مجھے کہنے لگا یار وہ جو 2 بندے گزر کے گئے ہیں وہ حضور علیہ السلام اور ان کے ساتھی ابو بکر نہیں تھے؟ سراقہ کہنے لگا مجھے پتا تھا کہ وہ وہی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہیں یہ جا کے ان کو پکڑ کے نہ لے آئے اور 100 اونٹوں کا انعام یہ وصول نہ کر لے۔ میں نے کہا نہیں تجھے غلطی لگی ہے، وہ نہیں وہ تو فلاں سے تجھے غلطی لگ رہی۔ تو کہتے جب وہ سائڈ پہ چلا گیا نا تو پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا اور پھر میں نکلا تھا آنکھوں میں۔ تو کہنے لگا جب میں حضور علیہ السلام اور جناب ابو بکر کے پاس پہنچا تو حضور علیہ السلام نے جب میری طرف دیکھا تو میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنسنے لگ گئے اور اس سے نکلا نہیں جا رہا تھا۔ تو سوچا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا۔ میں نے کہا حضور دعا کیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے جو گھوڑے کے پاؤں ہیں یہ زمین سے نکل آئیں، اس کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، کہتے گھوڑے کے پاؤں ٹانگیں زمین سے نکلی، میں دوبارہ آپ کی طرف لپکا، پھر گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دنس گئی۔ میں نے کہا حضور دعا کر دیجیے، اب نہیں حملہ کرتا، اب نہیں پکڑنے کی کوشش کرتا۔ حضور نے دوبارہ دعا کی، کہتا میں دوبارہ تیسری مرتبہ لپکا کہ آپ کو پکڑ لوں اور 100 اونٹوں کا انعام وصول کر لوں۔
کہتا تیسری مرتبہ دوبارہ گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے. کہنے لگا میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آخری بار مسئلہ ہو گیا, اب میں تمہیں نہیں کچھ بھی کہتا, ایک دفعہ اللہ سے دعا کر دیجیے. اب کہتے اللہ کے رسول نے دعا کی اور اس کی ٹانگیں زمین سے نکلی اور میں واپس جانے لگا تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سراقہ آج تو ہمیں پکڑنے آیا ہے, ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کیسر و کسریٰ کو فتح کرے گا جو اس وقت کی سپر پاور تھی, اور کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے, اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. تو کہنے لگے کہ میں نے نا تسلی کرنے کے لیے پوچھا کہ محمد مجھے بتا دیجئے کسریٰ بن ہرمز کی آپ بات کر رہے ہیں, کسی اور کسریٰ کی بات تو نہیں کر, کسریٰ بن ہرمز جو ایران کی سپر پاور سپر طاقت ہے اس کی بات کر رہے ہیں. کہا ہاں سراقہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں. سراقہ بعد میں اسلام قبول کر لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی. کہنے لگے یہ واقعہ جب ہوا تو بات آئی گئی ہو گئی اور میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی. اب جب دور آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا, ان کی خلافت کا ٹائم بھی پورا ہو گیا. جب ٹائم آیا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تو کہنے لگے ایک دن میں نے سوچا بڑی دیر ہو گئی, اللہ کے رسول کے شہر مدینہ میں جمعہ نہیں پڑا, آج اللہ کے رسول کے شہر جاتا ہوں, مسجد نبوی میں جمعہ ادا کرتا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں وہاں گیا اور جمعے کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں مبارک ہو, کسریٰ بن ہرمز فتح ہو گیا ہے اور ایران کے جو سپر پاور ہے وہ ٹوٹ گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل اسلام کو فتح سے ہمکنار فرما دیا ہے. اور ایلچی کاتب وہاں سے پہنچ چکے ہیں جو باقاعدہ اپنے کانوں سے یہ صدا اللہ اکبر کی صدائیں سن کر آئے ہیں. وہاں اذان کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں اور یہاں بیٹھو, وہاں سے ایک بکس آیا ہے اور وہاں اس بکس میں سے کچھ کنگن بھی آئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب پہنا کے دیکھ رہے ہیں کہ کس کو پورے آتے ہیں. ایک کو پہنایا اس کو پورے نہیں آئے, دوسرے کے بازو میں پہنایا تیسرے کے پورے نہیں آئے. سراقہ کہتے ہیں جب میری باری آئی نا تو میرے بازو میں جب انہوں نے پہنائے وہ کنگن تو میرے بازو میں پورے آ گئے. تو کہنے لگے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے سراقہ کیا بات ہے, یہ تو آج خوشی کا دن ہے, تجھے تو مسکرانا چاہیے کہ اللہ نے اسلام کا بول بالا فرما دیا ہے. کہنے لگے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن مجھے وہ سارا واقعہ یاد آ گیا. میں اللہ کے رسول اور جناب ابو بکر کے تعاقب میں نکلا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چاہتے تو میرے لیے بد دعا بھی کر سکتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو وہاں میرے لیے کثیر بد دعائیں کر سکتے تھے, لیکن آقا نے مجھے پیشین گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے, اور آج وہ نشانی وہ وقت پورا ہو گیا. اس لیے خوشی کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرات ذرا غور کیجئے, یہ وہ بندہ ہے جو 3 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے نکلا ہے, حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے نکلا ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی, اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اور اس کو وہ بشارت دی جو ایک عظیم بشارت ہے. اور اسلام کی تاریخ میں, ہسٹری آف اسلام میں یہ واقعہ درج ہے, اور اس وقت سے لے کر آج تک لوگ یہ واقعہ سناتے آئے ہیں اور قیامت کی دیواروں تک یہ واقعہ سناتے رہیں گے. یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق تھا کہ آپ نے اس بندے کے لیے بے دعا کر دی جو جان کا دشمن تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بھی اعلیٰ, آپ کی شان بھی اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آقا کی سیرت کو سمجھ کے آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.